ہاں جی، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سننے سے پہلے ایک اہم اعلان یہی ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں نا، ان کا کیس لگ گیا ہے 7 اکتوبر کو، یہ سوموار والے دن اسلام آباد میں لگ گیا ہے۔ وہ تیاری پکڑ لیں اور جو دوست آنا چاہے بے شک وہ وہاں پہ آ جائے۔ جو کوئٹہ، بلوچستان اور کے پی کے فیڈرل کے جو لوگ ہیں نا، فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے ان کا وہاں اسلام آباد میں کیس لگا ہے۔ جو پنجاب کے فیڈرل والے ہیں ان کا لاہور ہائی کورٹ میں لگنا ہے۔ پنجاب والے صوبائیوں کا بھی لاہور ہائی کورٹ میں لگنا ہے۔ یہ ایک وضاحت ہے اور اس کے آخر میں آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے۔ جو نئے دوست آنا چاہتے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ان کو بھی ہم اس مین کیس میں شامل کر لیں گے۔ اور اب دیکھو ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی تے سجڑا نو قید ہو گئی۔ علی ظفر میں آج بہت بڑی خبر عدالتی آپ کو دے رہا ہوں۔ علی ظفر جو عمران خان کا وکیل تھا، جس نے ٹائم لیا تھا کہ جناب میں عمران مانی مینٹل دے نال مشورہ کرنا ہے تے تسی میں مشورے دا ٹائم دیو، تے عدالت نے کہا جاؤ جی مشورہ کرو۔ عدالتوں کے حالانکہ یہ ٹائم نہیں ہوتا، عدالت کہتی ہے بحث کرو بھائی۔ عدالت نے کہا جا کے تسی جیل ملاقات بھی کرو، اودی بھی اسی تو اجازت دینے آ تے جا کے مشورہ بھی کرو۔ تو آج آدھی بحث کرنے کے بعد جو بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، علی ظفر نے عمران خان کی طرف سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک تو یہ بریکنگ نیوز ہے۔ اور اب عدالت نے ایک اور مذاق کیا ہے کہ اگر آپ کیس میں عدالتی معاون کے طور پہ بحث جاری رکھنا چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اس کے اوپر علی ظفر نے کہا جی میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جناب علی، یہ علی ظفر نے، عمران خان نے 63A کے کیس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جناب منصور علی شاہ کی قیادت میں 8 ججوں نے تقریباً بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب یہ آپ ابھی تھوڑی دیر تک شاید سنیں گے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کتنے بندے ٹائم رہ گیا آپ کو پتہ ہے؟ 19 دن رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 19 دن رہ گئے ہیں، 20 دن رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جی ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ اور آج اتنا گندا ویلاگ کیا ہے، شہباز گل نے پہلے بھی کرتا ہے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو شیطان قرار دے دیا ہے کہ یہ جب تک یہ شیطان بیٹھا ہے عدالت میں کوئی سکون نہیں ہوگا۔ حالانکہ قاضی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ قصور کر سکتے ہیں تو حکومت کا جو اس سے بھی ڈھیلی ہے حکومت، بالکل ڈھیلی ہے۔ اب سر جی عدالت سے پہلے تو لگتے تھے نا مارشل لا، اب عدالت کا اٹ کھڑکا لگ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں واضح طور پہ، پوری طور پہ ہر جگہ ہر ہائی کورٹ میں عمرانڈو ججوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب 8 جج جو ایکٹیو ہیں، 2-3 ستے پہنے کے وہ کہتے ہیں جیڑا جتے ہو دے نال نا، 2-3 جج اس میں ایسے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج، ہاں جی کی سن رہے ہو تسی، 8 جج جیڑا نا وہ عمرانڈو نے۔ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے اکثریت عمرانڈو ہے۔ پشاور تو ہے ہی عمرانڈو کی کورٹ نا، وہاں سے تو آپ کو پتہ ہے ریلیف ملتے رہے ہیں۔ اور سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے اور بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ بتائیں کہ ان حالات میں یہ کیا کرے گی حکومت؟ وہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ جناب قاضی دے جان دی دے رہے ایسے حکومت دی بھی چھٹی، کیونکہ پھر سارا کچھ ہو جائے گا۔ ابھی تک دیکھیں میں آپ کو ایک صحیح بات بتا دوں، اندر کی بات، حکومت نے ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ 20 دن رہ گئے قاضی فائز عیسیٰ کے، سید منصور علی شاہ کا نہیں کیا۔
حکومت کو یہ پریشانی ہے کہ اس کو مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، وہ ان کو دھول چٹا رہے ہیں. صحیح، مولانا نے نہ کی ہے نہ ہاں کی ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے. لا یموت فیہا ولا یحیا. تو یہ ایسی صورتحال مولانا صاحب نے کر دی ہے. وہ مولانا صاحب سے سارے مل رہے ہیں، باری باری روز مل رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ مولانا صاحب کبھی اپنی شرائط منواتے ہیں، کبھی اپنا نخرہ دکھاتے ہیں، کبھی بدلہ لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں. عام پبلکلی یہ ہے کہ مولانا صاحب کی پیٹھ میں جب انہوں نے چھرا گھونپا تھا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، مولانا صاحب وہ ایک بدلے گن کے بدلے لوانگی تے تو گین کے ہے نا ایک گانا، تو وہ والا حساب کر رہے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو اگر جاتے ہیں تو جوڈیشل ایکٹیویزم ہو جائے گا. سارے جو یہ کل ایک فیصلہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا بنا سکتا ہے نئے ٹرائیبیونل. سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن کو بھی گرانا ہے، ان ٹرائیبیونل کو بھی اپنی مرضی سے چلانا ہے. اور پھر سمجھ لیں کہ ہائی کورٹس، ساری ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ یہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو جائے گی. پھر یہ کیسے چلے گی آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ڈھول ڈمکوں سے خوش ہو رہے ہیں. اور یہ ناجائز طور پہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور یہ سارے اسلام آباد بار کونسل یہ سارے مل کے احتجاج کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی انہوں نے پورے احتجاج کیا ہے، شہروں میں بھی احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ماحول بن رہا ہے. اس لیے کل پرویز الہی نے بھی بیان دے دیا ہے اور فواد چودھری جیسے ڈبو نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسی تے جی عمران دے نال ہی کھلوتے ہیں، اسی عمران دے نال کھلوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے جناب. کیا آپ وہ کہتے ہیں میں اس بینچ کے سامنے، یہ بینچ ناجائز ہے. میں علی ظفر نے کہا جی کہ میں اس بینچ میں دلائل نہیں دوں گا، یہ بینچ ہی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عدالتی معاون کے طور پہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں او دے بارے میں دے سکنا میں. یہ کوئی ملاقات اور کلائنٹ کی ملاقات نہیں تھی. وکیل علی ظفر. تو یہ سارا جناب ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی استدعا کی ہے. عمران نے کہا میں نے ویڈیو لنک پہ پیش کرو. بھئی تیرا کیا تعلق ہے؟ تیرا کیا تعلق ہے؟ تم تو بینیفیشری ہو. تو یہ صورتحال ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ابھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان ان سے مان نہیں رہا. اور بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ اگر پنجی تک یہ سن لو، وہ درمیان والی پالیسی بنا رہا ہے بلاول صاحب، اگر 25 اکتوبر تک یہ آئینی ترامیم نہ ہوئیں تو پھر ملک کا خدا حافظ ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. تو یہ میں آپ کو بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا. یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے جو آپ کو میں نے بتا دی ہے. جو ہی یہ آئی ہے میں نے بتائی ہے، ٹی وی پہ بعد میں چلی ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو سچی خبریں بتاتے ہیں. یہ حکومت جو ہے جب تک آئینی ہاتھوں سے مقابلہ نہیں کرے گی، یہ پتہ کیا کر رہی ہے روز حکومت. یہ میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں نا، اب وہ پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، تنقید کی، یہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، تنقید کی، یہ شہباز حکومت ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئی. حکومت نے انہوں نے رولا ڈالا ہے، یہ ہے وہ ہے، شہباز حکومت ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئی. مجھے یہ بتائیں ایسے میں پیچھے ہٹتا جاؤں گا تو میری آواز بھی کم ہوتی جائے گی اور تصویری یہ حکومت کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے بڑھ کے ایسے چھکا نہیں مارے کہ ایسے چھکا مارے، نہ یہ ایسے نہیں کر رہے. تو یہ موجودہ حکومت کی یہ صورتحال ہے، میں نے نقشہ کھینچ کے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اب ہون آ گئے جناب علی، اتنے دنوں نہیں کیا، اب 20 دن رہ گئے ہیں. تو ہون تو جناب وہی ہو حساب ہے نا کہ ویڑے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن. ٹھیک ہے، انہاں دے کولوں ہن قابو نہیں ہونا. اب ان کے ہاتھ سے وہ ریت مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے. انہوں نے اور زیادہ بھینچنے کی کوشش کی ہے تو مٹھی سے ریت اور نکل گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں. باقی آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ. شہباز گل نے آج چیف جسٹس کو بڑیاں گالیاں دی ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں ان منحوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے
آپ ہمارے چینل کریں. ہماری کوئی سرپرستی نہیں کر رہا. میں اوپن ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو, حکومت کی طرف سے یا کسی طرف سے ہمیں کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملتی, صرف آپ کی طرف سے ملتی ہے, عوام کی طرف سے. کبھی انہوں نے نہیں کہا, مریم نواز نے, شہباز نے کبھی کہ یار جڑے چینل ٹی وی بنا دے نا چینل, قانونی ٹی وی تے علی ظفر نقوی تے شفقت تے فلانا, انہوں نے کٹھا کر کے آؤ, انہوں نے کھانا بھی کھواؤ تے انہوں نے گل بات ہی کرو تے سلام دعا بھی لو, کیونکہ یہ ساری حمایت کر دینے. ہم اپنے دل سے جو محبت والی کہانی ہے نا اس حساب سے کر رہے ہیں. باقی انہاں تیلاں چ تیل کوئی نہیں. ایدم تمہیں پتہ لگ گیا نا, میرے محاورے جڑے میں استعمال کرنا وہ سارے 100% سچ بول رہے ہیں, اور یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال دیکھو کیا ہوتا ہے, آپ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ, لائک کرنے کا شکریہ, اور گروپ انشورنس میں شامل ہونے کا شکریہ. تو رابطے کے لیے 0300472552. اللہ نگہبان, منصف اوان, زندہ پاکستان.